یا الہی میری ہے یہی التجا۔ آنے والے مہمان مکرم مولانا عارف سراج صاحب نعمانی دامت برکاتہ جو آل انڈیا تحریک عوامین کے صدر ہیں اور کافی ان کے کام ہیں اپنے علاقے میں، وہ آپ سے مخاطب ہیں، سماعت فرمانے، اس کا دعا ہو جائے گی انشاءاللہ، آپ رخصت ہو جائیں گے۔ مدرسہ کا اشتہار ہے رمضان کا، آپ حضرات جائیں تو سب لیتے جائیں۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله عز وجل: أرأيت الذي يكذب بالدين فويل للمصلين. أرأيت الذي يكذب بالدين. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں سے جو احکام قرآن و حدیث کے ذریعے فرمائے، وہ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کے ذریعے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. صدق اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیر الناس من ينفع الناس. جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سرسبز و شجر امید کا تھا. جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سرسبز و شجر امید کا تھا. جب سر عیسیٰ چلنے لگی، اس پیڑ میں پھلنا چھوڑ دیا. اللہ کی راہیں اب بھی ہے کھلی، آثار و نشاں سب قائم ہے. اللہ کی راہیں اب بھی ہے کھلی، آثار و نشاں سب قائم ہے. اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا. اور یا رب جہاں میں ایسا کچھ کام کر کے جائے، یا رب جہاں میں ایسا کچھ کام کر کے جائے، چھوٹے بڑے سبھی دیتے رہے دعائیں. آج کا یہ عظیم الشان اجلاس عام جو کہ مدرسہ دار القرآن کے زیر اہتمام منعقد ہو رہا ہے، اور اس پروگرام اور اس ادارے کے روح رواں جناب حضرت مولانا صابر صاحب قاسمی حفظہ اللہ تعالیٰ کی دعوت پر یہاں دہلی سے چل کر میری حاضری ہوئی ہے. ویسے تو بہت ساری باتیں، قیمتی باتیں حضرات علماء کرام اکابرین ملت نے آپ حضرات کو بتا بھی دی ہے، اور چونکہ یہاں پر سبھی اکابرین اور علماء دین کا حضرت مولانا صابر صاحب نے وقت طے کر رکھا ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے. البتہ جب بے ضابطگی ہوتی ہے تو بے ضابطگی میں سارا نظام جو ہے بے ضابطہ ہو جاتا ہے، لہٰذا ہم سبھی کو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. بہرکیف قرآن کریم کی ایک آیت ہے: یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو واضح پیغام دیا ہے کہ جو انسان اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے احکام کو اور اس کے حکموں کو بجا لاتا ہے، یعنی جیسا کہ اس نے حکم فرمایا، اطاعت و فرما برداری کے بعد اس کو اللہ تبارک و تعالی دنیا و آخرت میں دونوں جہان کی بھلائی عطا فرمائیں گے. اور فرمایا اور اطاعت کرو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ اطاعت و فرما برداری سے مراد کیا چیزیں ہیں؟ یعنی انسان جب دنیا میں آتا ہے اور جب وہ انسان اچھے کام چھوڑ کر برائی پر اتر آتا ہے، برے کاموں میں مشغول ہو جاتا
جاتا ہے بد فعلی، بد کرداری اور بد زبانی اور بد اخلاقی، اللہ کے احکام کی روگردانی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت کو چھوڑ کر جب انسان اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے تو یہ انسان معاشرے کے اندر سماج کی نظروں میں بہت برا کہلاتا ہے۔ اور جب یہ انسان سماج کی نظر میں اور محلے کی نظر میں، گاؤں کی نظر میں، شہر کی نظر میں اور اعزاء اقربا کی نظر میں، اپنے گھر والوں کی نظر میں جب برا ہو جاتا ہے، کوئی بھی اس انسان کو، جس انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، جس انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے سب سے عظیم مخلوق قرار دیا اور یہ کہا یہ اشرف المخلوقات ہے، یہ دنیا میں بسنے والی تمام کی تمام مخلوقوں میں سب سے افضل ہے، سب سے بہتر ہے، سب سے اشرف ہے، لہذا یہ اشرف اور بہتر مخلوق جب غلط کاموں پر اتر آتی ہے تو دنیا کی تمام کے تمام لوگوں کی نظر میں یہ اشرف المخلوقات کا جو ہے تمغہ لینے والا انسان گر جاتا ہے، بدنام زمانہ کہا جاتا ہے، بری نظر سے اس کو دیکھا جاتا ہے، کوئی بھی سماج میں یا معاشرے میں اس کو عزت نہیں کرتا، کوئی انسان اس کو بلند مقام عطا نہیں کرتا، کوئی انسان اس کو سراہنا نہیں دیتا۔ اور جب یہی انسان جو اب تک برائی کر رہا تھا، جو اب تک بدفعلی میں مبتلا تھا، جو اب تک دین سے دور تھا، ناآشنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے روگرداں کر رہا تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کو چھوڑ کر یہ انسان اپنی زندگی گزار رہا تھا، جب یہی انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے لگ جاتا ہے، نماز وقت پر پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ وقت پر دیتا ہے، علوم نبویہ کو حاصل کرتا ہے، اپنے ایمان پر جم جاتا ہے، جب وقت آ جاتا ہے تو حج کرتا ہے، جب وقت آتا ہے تو مدارس کی خدمت کرتا ہے، جب وقت آتا ہے تو علماء سے محبت رکھتا ہے، جب وقت آتا ہے تو غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرتا ہے، تو پھر وہی انسان جو اب تک سماج کی نظر میں اور معاشرے کی نظر میں برا کہا جاتا تھا، اب وہی انسان سماج کی نظر میں بہت اعلیٰ اور بہت اچھا و عرفہ کہا جانے لگ جاتا ہے۔ سمجھتے ہیں ان باتوں کو؟ اس لیے اللہ نے فرمایا اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے، یعنی کیا فرما رہے اللہ تبارک و تعالی، جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے۔ روز جزا کون سا دن ہے؟ وہ دن جو ہے میدان محشر کا دن ہے، وہ دن قیامت کا دن ہے، جس کے تعلق سے اللہ نے فرمایا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ۔ اے انسان، وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور قیامت کے دن حساب و کتاب کا دن ہوگا، اور یہ حقیقت ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ وَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، پر جس کے اعمال کا وزن بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوگا۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، اور جس کے اعمال کا وزن ہلکا ہوگا، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا، یہ انسان خسارے میں ہوگا، یہ گھاٹے میں ہوگا، یہ نقصان میں ہوگا۔ أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، اللہ فرما رہے ہیں اس پر جو ہے بڑا سخت عذاب ہوگا، اس لیے کہ وہ اللہ کی احکام کو، اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے۔ تو محترم ساتھیوں، اطاعت و فرائض کیا چیزیں ہیں؟ جب انسان اطاعت گزار بن جاتا ہے، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، تو کہا کیونکہ مجھے دو عنوان پر بات کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالی کے احکام اور مخلوق کی خدمت۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ چیز ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ مکے کا ایک بدو آیا، اور بدو کہتے ہیں دیہاتی کو۔ اے محترم ساتھیوں، اڑیسہ والوں، یہ بہت اہم بات ہے جو آپ تک پہنچا رہا ہوں، لہٰذا اس مکے کے بدو دیہاتی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے نبی علیہ السلام میرا ایک سوال ہے۔ فرمایا کیا سوال ہے؟ کہ یہ سوال ہے مل اسلام، ما هو الاسلام، اسلام کیا ہے؟ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اسلام کا مکمل مفہوم اور مطلب کیا ہے؟ لیکن شرط یہ ہے کہ ایک ہی جواب میں مکمل اسلام سمجھا جائے۔ قربان جائیے محمد عربی صلی
اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، ان کے انوار و اطہار پر، ان کے اخلاق و کردار پر، ان کی سیرت اور ان کی سنت و شریعت پر قربان جائیے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور مخلوق کی خدمت، اس میں مکمل دین سمایا ہوا ہے۔ ساتھیوں سمجھ رہے ہیں آپ حضرات مکمل دین کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور مخلوق کی خدمت ہے۔ لہذا جو انسان اطاعت گزار بن جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو قناعت عطا فرما دیتے ہیں۔ جو انسان اطاعت گزار بن جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی بندوں کے مال سے اس کو بیزار کر دیتے ہیں۔ لہذا اطاعت گزار شخص انسان جو ہوتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی شکر کی اور صبر کی ایسی توفیق مرحمت فرماتے ہیں کہ جب انسان کو اللہ تبارک و تعالی شکر اور صبر جیسی عظیم دولت سے نواز دیتے ہیں تو انسان کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ لہذا اطاعت کرنے والے انسان کی محبت اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے اور ایسی محبت ڈال دیتا ہے کہ لوگ اس کی عزت و قدر کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ انسان جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت کی اطاعت کرتا ہے اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ اور جس انسان کا خاتمہ بالخیر ہو جائے کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہو جائے ایمان کے ساتھ جس کا خاتمہ ہو جائے وہ دنیا و آخرت کا کامیاب انسان ہے۔ یہ وہ انسان ہے جب یہ اطاعت گزاری پر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو قبر میں ہونے والے سوال کا آسانی سے اس کا جو ہے معاملہ فرما دیں گے اور اس کا جو ہے بیڑا پار کر دیں گے۔ یہ وہ انسان ہے جب یہ اطاعت گزاری پر آتا ہے تو اس اطاعت گزاری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے میدان محشر کے حساب و کتاب میں بہت آسانی فرما دیں گے اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے ایسے انسان کو ڈھانپ لے گی۔ اللہ تبارک و تعالی کا غصہ ایسے انسان سے دور ہو جائے گا، اللہ کے غصے سے ایسے انسان محفوظ رہے گا اور ایسے اطاعت گزار بندے کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ اور اسی کے برخلاف جو انسان نافرمان ہوتا ہے جو اطاعت گزار نہیں ہوتا اس کو دنیا میں اللہ تبارک و تعالی ذلت کی زندگی عطا فرماتے ہیں، اس کو طرح طرح کی مصائب و مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، مال کی کمیاں ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے گھروں میں جھگڑے پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے جسموں کے اندر بیماریاں لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ جو انسان اللہ کے احکام اور اللہ کی اطاعت سے دور ہوتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہونے کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے۔ ایسے انسان کو میدان محشر میں ذلت و رسوائی ہوگی اور حساب و کتاب میں بڑی سختی سے کام لیا جائے گا اور جہنم میں جانے کا اندیشہ ہے۔ لہذا دوستو بزرگوں اہل اڑیسہ اور کٹک والوں اور یہ معصوم پور کے نوجوان ساتھیوں اور یہاں پر تشریف فرما حضرات علماء کرام کی موجودگی میں یہ بات آپ تک پہنچا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ اطاعت و فرما برداری کے جو وجوہات اور وسائل ہیں اور وہ چیزیں جو اس میں رکاوٹ بن رہی ہے وہ کون سی چیزیں ہیں جو میں ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت نہ کرنے اور مخلوق کی خدمت نہ کرنے کے لیے تیار کر رہی ہیں، وہ کون سی بلا ہے، وہ کون سی مصیبت ہے۔ المیہ ہے ہمیں اپنے ساتھیوں پر، اپنے نوجوان بھائیوں پر، اپنے نوجوان دوستوں پر، اپنے مسلمان بھائیوں پر، دنیا کے تمام انسانوں پر بڑا افسوس ہوتا ہے۔ وہ اطاعت و فرما برداری میں جو راحل جو حائل جو چیزیں ہیں وہ کیا ہے؟ وہ چیزیں یہ ہیں علم دین کا حاصل نہ کرنا، وہ چیزیں ہیں علوم نبویہ کو ترک کر دینا، قرآن کریم جیسی عظیم کتاب کو چھوڑ دینا۔ محمد عربی نے فرمایا خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین بات اللہ تبارک و تعالی کی کتاب ہے۔ جس کتاب کو یہاں پر حضرت مولانا صابر صاحب القاسمی اور یہ علماء کرام اس مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، یہ وہی کتاب ہے جس کے تعلق سے محمد عربی نے فرمایا یہ راہ المسلم کی حدیث ہے، خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین بات اللہ تبارک و تعالی کی کتاب قرآن کریم ہے۔ اور بہترین طریقہ کس کا ہے؟ بہترین طریقہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ کون سا طریقہ؟ محمد عربی نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ
والآخرین، وہ صحابہ کرام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اس قرآن کو ہاتھ میں اٹھا کر لے کر چلنے کی برکت سے دنیا کے 3 بر اعظموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمرانی عطا فرمائی، وہ صحابہ کرام، وہ جو ہے مکے کے لوگ جن کو اب تک جو ہے جہالا کہا جاتا تھا، جب ان کے پاس قرآن کریم جیسی عظیم دولت آئی ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا جانے لگا۔ وہ قوم جس کو جاہل کہا جاتا تھا، جو تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی، جو ذلت و رسوائی کی غار اور اس کے دلدل میں پھنسی ہوئی تھی، جب قرآن کریم جیسی عظیم کتاب آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف ڈال دیا۔ وہ انسان جو علم نبوی حاصل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاشرے میں ممتاز اور بڑا اعلیٰ و عرفہ مقام عطا کرتے ہیں۔ جو انسان علم دین حاصل کرتا ہے اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ افضل و اشرف بناتے ہیں۔ جس سماج کے اندر قرآن کریم جیسے علوم پڑھایا جاتا ہو اور جس مذہب کے اندر قرآن کریم کا پیغام عام کیا جاتا ہو، لہٰذا یہ قرآن اور یہ علم دین وہ پودا ہے جس پر کبھی خزاں نہیں آتی، جو انسانوں کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے، ترقی کی طرف لے جاتا ہے، ابدی کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ لہٰذا یہ علم دین جو ہماری اطاعت و فرما برداری کرنے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے، ہم اس کو حاصل نہیں کر رہے، اسی وجہ سے ہم اللہ اور اس کے اطاعت اور مخلوق کی خدمت کرنے سے عاجز ہیں، اللہ کے فرمان کو توڑ رہے ہیں۔ اس لیے اگر ہم نے علم دین حاصل کیا ہوتا تو یہ علم دین ہمیں بتاتا اللہ کی اطاعت کیسے ہوتی ہے، قرآن کی جو ہے محنت قرآن پہ کس طریقے سے ہوتی ہے، قرآن ہم سے چاہتا کیا ہے، قرآن کا پیغام کیا ہے، مخلوق کی خدمت کیا ہے، یتیموں کی خدمت کیسے ہوتی ہے، مسکینوں کی خدمت کیسے ہوتی ہے اور بیواؤں کی خدمت کیسی ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، بھلا کیا تم نے اس کو دیکھا ہے جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، اور یہ یتیموں کو دھکے دیتا ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور فقیروں کو اپنے کھانے سے یعنی فقیروں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، تو خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے، الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، کیا کرتے ہیں جو اپنی نمازوں میں، اپنی عبادت میں، اللہ کے احکام میں، اللہ کی اطاعت میں کیا کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، غفلت برتتے ہیں، سستی برتتے ہیں۔ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، اور دکھلاوا کرتے ہیں، لوگوں کو دکھلاتے پھرتے ہیں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور اپنے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس مال و دولت سے تھوڑا سا بھی غریبوں کے اوپر خرچ کرنے سے بچتے ہیں۔ تو اطاعت و فرما برداری علم دین حاصل نہ کرنے کی وجہ سے ہم کیسے اس غلط راہ پر چل رہے ہیں۔ اگر ہم نے علم دین حاصل کیا ہوتا، دوسری چیز کیا ہے، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار نہ کرنا۔ کیا ہے اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار نہ کرنے والا انسان کیسا ہے، کیسا ہے، یک زمانہ صحبت با اولیاء، یہ حضرت شیخ سعدی نے فرمایا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بیریا، ایک لمحہ ایک منٹ کسی اللہ والے کی، کسی عالم دین کی خدمت میں گزار دینا کیسا ہے، بہتر از 100 سال طاعت بیریا، کہ 100 سال کی ایسی عبادت جو اس انسان نے کی ہو اور ایسی عبادت کی ہو جو جس میں ریاکاری شامل نہ ہو، جس میں دکھلاوا شامل نہ ہو، جس میں نام و نمید شامل نہ ہو، بہتر 100 سال طاعت بیریا، یعنی 100 سال کی بیریا عبادت سے بہتر اور افضل ہے۔ یہ زمانہ صحبت با اولیاء، ایک لمحہ ایک منٹ کسی اللہ والے کی خدمت میں گزار دینا، اس کی خدمت میں، اس کی محبت میں، اس کی شفقت میں، ان مدارس کی محبت میں، قرآن کی محبت میں، علماء کی محبت میں، وہ عالم جس کو کہا گیا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہی عالم انبیاء کے وارث ہیں۔ لہذا حضرت عائشہ نے فرمایا یہ ماہرین قرآن، طالبان علوم نبویہ جن کے پیروں کے نیچے
فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ یہ ماہرین علوم، یہ ماہرین قرآن وہ ہے کہ جن کا تذکرہ اللہ کے فرشتے آسمانوں میں کرتے ہیں، سمندر کے مچھلیاں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں، چرندے پرندے درندے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ نبی اکرم ہمارے آقا اور آپ کے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی اطاعت کرنے والے، قرآن کریم پڑھنے والے، محمد رسول اللہ کی اطاعت کرنے والے اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کا اعزاز و اکرام یہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن ان کو انبیاء علیہم السلام کے معظم اور اللہ کے معظم انبیاء اور اللہ کے معزز فرشتوں کا ساتھ ان کو حاصل ہوگا۔ اللہ کی اطاعت کرنے کا یہ مقام ہے۔ جب انسان نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا ہے، جب انسان برے لوگوں کی صحبت میں جا کر بیٹھتا ہے تو کیا اثر پڑتا ہے اس کو؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، کیا فرمایا؟ صحبت صالح ترا صالح کند ہے۔ جب انسان نیک کاروں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو نیک ہوتا ہے۔ جب انسان کسی دکان پر تیل کی جاتا ہے وہ تیل جیسا ہو جاتا ہے، کوئلے کی دکان پر جاتا ہے وہاں سے کوئلے جیسا ہو کر آتا ہے، خوشبو کی دکان پر جاتا ہے وہاں سے معطر ہو کر آتا ہے خوشبو سے، اور جب کسی اچھے انسان کے پاس جاتا ہے اچھی چیزیں سیکھ کر آتا ہے، عالم کے پاس جا کر جاتا ہے اور وہاں سے آتا ہے دین کی اور علوم نبویہ کی رہنمائی لے کر آتا ہے، اور یہی انسان جب کسی بری جگہ پر بیٹھتا ہے تو برائی اور بدی کا آلائے کار بن جاتا ہے۔ لہذا محترم ساتھیوں، یہی انسان جو اطاعت و فرما برداری میں اللہ کی اطاعت میں حائل چیزیں ہیں ان میں دنیا کی محبت ہے، بڑی بڑی امیدیں لگانا اور اپنی موت کو بھول جانا۔ اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، اور یہ موت جب آ جائے گی ایک سیکنڈ اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک لمحہ نہ ادھر نہ ادھر، بس جب موت کا وقت آ جائے گا وہ مقرر ہے، وہ تمہیں آ لگے گی۔ لہذا نتیجہ یہ ہوگا کہ بری صحبت میں بیٹھنے والوں، علم دین حاصل نہ کرنے والوں، اچھے لوگوں کے پاس نہ جانے والوں، موت کو بھول جانے والوں اور فکر آخرت سے غافل ہو جانے والوں، اللہ کے احکام سے گروگردانی کر کے دنیا کے عشق و مستی میں مبتلا ہونے والوں، گناہوں میں مبتلا ہونے والوں، سن لو یہ دنیا کا حال یہ ہے۔ مجھے دو باتوں پر بات کرنے کے لیے کہا گیا، اللہ کی اطاعت اور مخلوق کی خدمت، میں اسی بات پر آپ سے بات کر رہا ہوں، میں موضوع سے الگ نہیں ہوں۔ لہذا کیا فرمایا؟ الدنیا جیفتوں و طالبها کلاب، یہ دنیا مردار ہے، یہ دنیا مردار کی طرح ہے اور اس کی طلب کرنے والے جیفتوں و طالبها کلاب، اس کی محبت میں بھاگنے والے، اس کے پیچھے پڑنے والے، اس کے پیچھے چلنے والے کیسے ہیں؟ و طالبها کلاب، اس کی طلب کرنے والے کتے ہیں۔ کون فرما رہا ہے؟ ہمارے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کیا تمہیں کبھی طلب اللہ کی ہوئی؟ کیا تمہیں کبھی طلب اس بات کی ہوئی نماز چھوٹ گئی 5 وقتہ؟ کیا تمہیں طلب اس بات کی ہوئی ایمان کمزور ہو رہا ہے؟ کیا تمہیں کبھی اس بات کی طلب ہوئی وقت زکات آ گیا ہے زکات کو انجام نہیں دے رہے ہیں؟ کیا تمہیں طلب اس بات کی ہوئی حج فرض ہو چکا ہے حج ادا نہیں کر رہے ہیں؟ کیا تمہیں طلب اس بات کی ہوئی ہے رمضان المبارک جیسے عظیم مبارک مہینے کے روزے آ گئے ہیں، کیا ہم نے اس مہینے کے روزے رکھے؟ کیا ہم نے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کو صحیح طریقے سے انجام بھی دیا نہیں دیا اور یا ٹھکرا ہی دیا؟ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا کچھ نہیں ہے، یہ دنیا کو اس کی مثال ایسی ہے جب کوئی انسان اپنے سائے کے پیچھے بھاگتا ہے لہذا وہ سایہ کبھی اس کے ساتھ نہیں ہوتا، لہذا سایہ اس سے آگے ہوتا ہے، انسان بھاگتا ہے سایہ آگے ہوتا ہے، انسان پیچھے بھاگتا ہے، زندگی بھر یہ انسان اپنے سائے کے پیچھے بھاگتا رہے۔ محترم نوجوان ساتھیوں، معصوم پور کے غیور نوجوانوں، اڑیسہ کو اس کے زندہ و جاوید مسلمانوں، اور یہاں پر اسٹیج پر تشریف فرما جلوہ افروز حضرات علماء کرام، حضرت مولانا ثابت صاحب القاسمی حفظہ اللہ تعالی، ان کو گواہ بنا کر یہ کہہ رہا ہوں کیا انجام ہوتا ہے دنیا کی محبت رکھنے والوں کا، کیا انجام ہوتا ہے علماء سے بغض رکھنے والوں کا، کیا انجام ہوتا ہے مدارس سے دوری اختیار کرنے والے، قرآن علوم سے جو ہے دوری اختیار کرنے والے کا، اللہ کے حکموں کو توڑنے والے۔ سن لے یہ دنیا ایسی مثال ہے، اپنے سائے کے پیچھے بھاگتا رہے، سایہ
سایہ کبھی ہاتھ نہیں آئے گا. مگر یاد رکھ ایک مسلمان، یاد رکھ نوجوان، کہ جب تم اپنے سائے کی مخالف سمت میں بھاگنا شروع کر دیتے ہو تو یہ سایہ تمہارے پیچھے چلنا شروع ہو جاتا ہے. کیا ہوا؟ حاصل یہ ہوا کہ جب انسان اپنے سائے کے مخالف سمت میں بھاگتا ہے یہ سایہ تمہارے پیچھے بھاگتا ہے. اسی طریقے سے دنیا ہے، جب ہم اس دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں، اس دنیا کی محبت کو دل سے نکال دیتے ہیں، لہٰذا یہ دنیا ذلیل و رسوا ہو کر تمہارے قدموں میں آ گرتی ہے. اطاعت و فرما برداری میں تمام چیزیں حائل ہے کہ نہیں ہے؟ علم دین حاصل نہیں کرتے، معلوم نہیں اطاعت و فرما برداری ہوگی کیسے، معلوم نہیں نیکوکاروں کی خدمت سے کیا ملتا ہے، معلوم نہیں علماء دین کے پاس سے کیا ملتا ہے، معلوم نہیں مدارس اسلامیہ سے کیا حاصل ہوتا ہے، معلوم نہیں دنیا و آخرت میں کیا انعامات ملتے ہیں. اگر اطاعت و فرما برداری کی ہوتی تو یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے راہ میں حائل نہ ہوتی. لہٰذا یہ تو ہوئی اللہ کی اطاعت. جو انسان اللہ کی اطاعت، یعنی فرمایا تھا نبی نے مکمل دین کا مطلب اللہ کی اطاعت، اور دوسری جگہ کیا فرمایا؟ مخلوق کی خدمت. اب دوسرے نمبر پر آ جائے، میں بہت جو ہے بڑے گہرے انداز میں آپ کو بہت کم وقت میں سمجھانا چاہتا ہوں. نبی نے فرمایا جوامع الکلم، ایسا کلام، ایسی گفتگو ہو جس کا الفاظ کم ہو اور اس کے معنی اور مطلب بہت بڑے ہو. لہٰذا وہی گفتگو میں آپ سے کر رہا ہوں، اور میرا مقصد یہ ہے اللہ کی اطاعت کرنے کا معاملہ جس انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے وہ انسان پھر دنیا میں کامیاب ہوتا ہے. اللہ کی اطاعت کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے. اب مخلوق کی خدمت کا نمبر آتا ہے. حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تصوف بجز خدمت خلق نے. یہ علماء یہاں تشریف رکھتے ہیں. جو انسان اللہ کا قریب ہونا چاہتا ہے، جو انسان اللہ کا بے حد پسندیدہ اور برگزیدہ بندہ بننا چاہتا ہے، جو انسان اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، جیسا آج ہم دنیا میں کسی نیتا کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کسی دنیا کے ادار کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کسی پیسے والے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس کے پاس ہدیے لے جاتے ہیں، تحائف لے جاتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے اس کی چاپلوسی کرتے ہیں، اس کے پیچھے پڑتے ہیں اور اس کو منانے کی کوشش کرتے ہیں. ارے بھائی، کبھی اللہ کو منانے کی بھی توفیق ہوئی؟ اللہ کیسے مانے گا؟ یعنی شیخ سعدی نے فرمایا اگر تم اللہ کے بے حد نزدیک ہونا چاہتے ہو، قرب خداوندی چاہتے ہو، تو کیا کرنا چاہیے؟ بتائیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ کرنا چاہیے کہ مخلوق کی خدمت کرے. بجز خدمت خلق نے، بغیر خدمت خلق کے مقام حاصل نہیں ہو سکتا. اب اندازہ کیجئے، شیخ سعدی فرما رہے ہیں جو انسان اللہ کا قرب چاہتا ہے، اللہ کی محبت چاہتا ہے، اللہ کا عشق چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت چاہتا ہے، اس کی برکت چاہتا ہے، اس انسان کو چاہیے مخلوق کی خدمت کرے، یتیموں کی خدمت کرے، مسکینوں کی خدمت کرے. اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انسان یتیم یعنی ایسے انسان کو کھانا کھلاتا ہے جو بھوکا ہو، وہ پیاسا ہو، پریشان حال ہو، فاقے میں ہو، اور اس کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہے اور اسی طریقے سے اس کو پانی پلاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ سے اس کو خاصات خندق جتنے فاصلے کی دوری پر کر دیتے ہیں. 7 خندق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 2 خندقوں کے درمیان کتنی مسافت ہوتی ہے؟ یاد رہے 2 خندقوں کے درمیان 500 برس کی 500 سال کی مسافت کی جو ہے طے مسافت ہوتی ہے. لہٰذا اللہ تبارک و تعالی ایسے انسان کو یتیموں، مسکینوں، پریشان حالوں اور ضرورت مندوں میں کوئی ہو، ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا عیسائی، جینی ہو یا پارسی، اللہ نے تو محمد عربی کو دنیا میں رحمت بنا کر بھیجا. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. ہم بھی اسی نبی کے ماننے والے ہیں، ہم بھی اسی نبی کے چاہنے والے ہیں، ہم بھی اسی نبی کے اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہیں. لہٰذا اس نبی کا پیغام یہ ہے اتحاد و محبت ہو، امن کا پیغام ہو، عدل و مساوات کا پیغام ہو، غریبوں کی خدمت ہو. لہٰذا کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالی
اس کو دوزخ سے بہت دور کر دیتے ہیں۔ اور دوسری جگہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان بیوہ اور مسکین کی خدمت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی طلب میں لگا رہتا ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے دین کے راستے میں مجاہدہ کیا ہو، جیسے ان کے راستے دین کے راستے میں جو ہے اس نے جہاد جیسا عمل کیا ہو۔ اور دوسرے یہ کہ وہ اس شخص کے مانند ہے جو ہمیشہ دنوں کے روزے رکھتا ہے اور راتوں کو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے قیام میں کھڑا رہتا ہے۔ ایسا ہے وہ انسان جو پریشان حالوں ضرورت مندوں کی خدمت کرتا ہے۔ ایک جگہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یتیموں مسکینوں پریشان حالوں کی خدمت کی کرنے والوں کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا یہ جو انسان یتیموں کی کفالت کرتا ہے مسکینوں کی پریشان حالوں کی، اس میں کوئی ہو چاہے کوئی طالب علم ہو، کوئی بیوہ عورت ہو، کوئی غریب ہو، پریشان حال ہو، کوئی بھی ہو، ایسا کرتا ہے تو وہ میرے درمیان میرے نزدیک اتنا ہو جاتا ہے، میرے اور جنت کے نزدیک اتنا ہو جاتا ہے۔ کتنا؟ شہادت کی انگلی اٹھا کر نبی نے فرمایا کہ جیسے دوسری درمیانی انگلی شہادت کے برابر ہوتی ہے اتنا نزدیک وہ انسان ہو جاتا ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے نزدیک ہوں، جنت کو حاصل کرے۔ بتائیں کتنے لوگ چاہتے ہیں ہاتھ کھڑے ہو کر کہ ہمیں جنت حاصل ہو؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو ہمیں آ کر ملنا پڑے گا ان علماء سے، ان سے تعلق رکھنا پڑے گا۔ اللہ کی اطاعت میں فرما برداری میں جو چیز ہمیں حائل ہو رہی ہے اس کے لیے مشورہ کرنا پڑے گا، معلوم کرنا پڑے گا۔ حضرت کوئی پریشان حال تو نہیں ہے جس کے لیے ہماری زکات کام آ جائے، حضرت کوئی یتیم تو نہیں ہے جس کے لیے ہمارا صدقہ کام آ جائے، حضرت کوئی پریشان حال مصیبت زدہ کوئی بیوہ تو نہیں ہے جس کے لیے ہماری امداد کام آ جائے۔ ارے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنا مال دولت گھر بار سب کچھ لٹا دیا کرتے تھے۔ ہم کیسے نبی کے ماننے والے، ہم نبی کی محبت میں کیا اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ سال میں 4 مہینے میں، 1 مہینے میں، 2 مہینے میں یا 6 مہینے میں ہر مرتبہ یا ہر مہینے میں الگ سے آ کر علماء سے مل لے۔ ان علماء کی بڑی نظر ہوتی ہے، یہ دور تک دیکھتے ہیں، پورے سماج کو دیکھتے ہیں، پورے معاشرے کو دیکھتے ہیں، ان کی نظریں پورے ملک پر ہوتی ہے۔ ان کو معلوم ہوتا ہے کون کہاں پریشان ہے، کون یو پی میں پریشان ہے، کون دہلی میں پریشان ہے اور کون بنگال میں پریشان ہے، کون بہار کے اندر یتیم مسکین بیٹھا ہے، کون مدرسوں کے اندر یتیمی اور مسکینی کی حالت میں طالب علم کے زمانے میں پڑھ رہا ہے۔ ان علماء کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے۔ لہٰذا حقوق العباد یہ ہے جو انسان ایسے عمل کرتا ہے اسے اللہ جو ہے جہنم سے بچا دیں گے، جنت کے قریب کر دیں گے، اس کو انسان ایسی شان عطا فرمائیں گے جیسے وہ دین کے راستے میں شب و روز مجاہدہ کرتا ہو، جیسے وہ کیا کرتا ہو، دینوں کے روزے رکھتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ان چھوٹے سے عمل پر اتنا بڑا مقام کہ پوری زندگی روزے رکھنے جیسا مقام، پوری رات کھڑے ہو کر قیام کرنا اور عبادت کرنے جیسا مقام اللہ تبارک و تعالی عطا فرما رہے ہیں۔ اور مزید یہ کہ جنت میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، ان کی نزدیکی ہمیں حاصل ہوگی۔ چنانچہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ اور دوسرا واقعہ حضرت خواجہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ بڑے جلیل القدر اللہ والے بڑے بزرگ بڑے ولی کامل گزرے ہیں۔ ساتھیوں، معصوم پور کے نوجوانوں، میں آپ کی محبت میں دہلی سے چل کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں چند باتیں اور دھیان سے سن لیں۔ انشاءاللہ آپ کی اور ہم سب کی زندگی میں انقلاب برپا ہوگا۔ اگر ہم عمل کی نیت سے سنیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور اگر بات کو سن کر جو ہے باہر کر دیں گے فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں اس اجلاس کو کامیاب کرنا ہے۔ حضرت مولانا صابر صاحب القاسمی حفظہ اللہ تعالیٰ کی محنت، ان کی جہد مسلسل، ان کی قربانیوں کو کامیاب بنانا ہے۔ اس بزرگیت کی عمر میں مولانا حضرت صابر صاحب نے جو محنتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں ہمیں ضرور اس کو مثالی بنانا ہوگا۔ لہٰذا جو ہے بایزید بستانی جب ان کا انتقال ہو گیا، بڑے اللہ والے بزرگ ہیں، ایک شخص کو کسی پڑوسی شخص کو خواب میں نظر آئے، اس پڑوسی شخص نے معلوم کیا
خواجہ کیا فرمایا؟ بایزید بستامی آپ بڑے جلیل القدر اللہ والے تھے، بڑے بزرگ تھے، بڑے اللہ کے دوست تھے اور بڑے نیک کام کیا کرتے تھے۔ یہ بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تمہارا کیسا معاملہ رہا، تمہارے عمل اور حساب و کتاب کا کیا معاملہ رہا؟ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے بھائی ہمارا معاملہ تو بڑا عجیب و غریب رہا۔ کیسا عجیب و غریب رہا کہ یہ رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب معلوم کیا، جب اللہ کے یہاں حاضری ہوئی، پیشی ہوئی، اللہ نے معلوم کیا اے بایزید بستامی کیا لے کر آئے ہو، کون سا عمل لے کر آئے ہو جس عمل کی بنیاد پر تمہاری مغفرت کر دی جائے؟ آپ بھی سن لو، کیا ہم بھی اپنا ایسا عمل کریں گے جس کی بنیاد پر ہماری مغفرت ہو؟ کان کھول کر سن لو، آنکھیں بھی کھول کر سن لو۔ لہذا حضرت بایزید بستامی جیسے اللہ والے جلیل قدر بزرگ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کیا کیا لے کر آئے ہو؟ لہٰذا ہم نے تو یہ کہا اے اللہ ہمارے پاس کچھ عمل نہیں ہے، آپ کے فضل کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اے انسان، اے نوجوان، اے پانچوں وقت کی نماز چھوڑنے والے، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت نہ کرنے والے، اللہ کے احکام کو توڑنے والے، عدل و انصاف نہ کرنے والے، سچ نہ بولنے والے، قدم قدم پر نا انصافی، امانت میں خیانت کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، دغا دینے والے، دھوکہ دینے والے، وعدہ خلافی کرنے والے انسان، قدم قدم پر بات بات پر جھوٹ بولنے اور گالیاں دینے والے ایمان والے نہیں ہوا کرتے۔ سن لے کان کھول کر، انہوں نے کہا کہ اے اللہ تیرے فضل کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے بایزید بستامی، بایزید بستامی جیسے بزرگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے فضل کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اے بایزید بستامی، یہ تو تم نے دنیا میں بہت سے علوم و معارف حاصل کیے تھے، مگر تمہارا ایک عمل ایسا بھی تھا جس کی برکت سے اور جس کی وجہ سے وہ عمل آپ کا ہمیں بہت پسند آیا، اور اس عمل کی وجہ سے ہم تمہیں معاف کرنے کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ وہ عمل کیا تھا؟ بڑے غور کرنے کا مقام ہے۔ وہ عمل یہ تھا، اللہ نے فرمائے بایزید بستامی ایک مرتبہ تم رات کو سردی کے موسم میں اپنی رضائی کے اندر لیٹے ہوئے تھے، سوئے ہوئے تھے، لہٰذا تمہاری آنکھ کھلی تو تم نے دیکھا کہ ایک اللہ کی مخلوق جس کو کیا کہا جاتا ہے، ہم اپنے گھروں میں پالتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، بلی، یعنی ایک بلی سردی کی وجہ سے ٹھٹر رہی ہے، کانپ رہی ہے، پریشان حال ہے، لہٰذا آپ نے اپنے آپ کو اپنی نیند کو قربان کرتے ہوئے اٹھے اور اٹھ کر اس بلی کو اپنی بستر میں اپنی رضائی میں جگہ دے دی۔ لہٰذا تمہارا یہ عمل ہماری رضا کے لیے تھا، ہمارے خوف کی وجہ سے تھا، ہمیں خوش کرنے اور اپنے خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تھا۔ لہٰذا ہمیں تمہارا وہ عمل اتنا پسند آیا کہ ہم تمہارے اس عمل کی وجہ سے تمہاری مغفرت کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ دوستو اپنے ایمان کو زندہ کیجئے، اتنے بہانے پر اللہ مغفرت کر دے رہے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں کس شخص سے جو خواب میں نظر آیا، اے انسان دنیا میں جتنے علوم و معارف حاصل کیے تھے سب دھرے کے دھرے رہ گئے، وہاں تو اگر کوئی چیز کام آئی وہ کیا کام آئی؟ حقوق العباد، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا کام آیا۔ لہٰذا دوستو ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احکام میں اگر کوئی گڑبڑی ہو جائے، اگر اللہ کے احکام کبھی ٹوٹ جائے، ہم توبہ کر لے اللہ معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جو انسان توبہ دل سے کرتا ہے، گزشتہ سابقہ ماضی کے گناہوں پر پچھتاتا ہے، نادم ہوتا ہے اور مستقبل کے آنے والے گناہوں پر جو ہے وعدہ کرتا ہے کہ میں گناہ نہیں کروں گا، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ مگر ساتھیوں اگر ہم نے ایسی غلطی اپنے بھائی کے لیے کر دی، اپنے محلے کے کسی غریب کے لیے کر دی، اپنے اعزاء اقربا کے لیے کر دی، یا پھر جانوروں کے، یعنی اللہ کی مخلوق کے تعلق سے حقوق العباد کے معاملے میں جتنی چیزیں آتی ہیں، اگر ہم نے کسی یتیم، مسکین، پریشان حال، مصیبت زدہ اور فقیر اور یعنی کھانے کا پینے کا متمنی شخص کی خدمت میں اگر ہم نے اس کی کمی کوتاہی کر دی تو اس کی پکڑ ہوگی، سخت پکڑ ہوگی اور مذاق
مؤاخذہ ہوگا، اور دنیا میں اگر معافی کر لے اپنی تو معاف، اور اگر دنیا میں معافی نہ کرا سکے تو کل قیامت کے دن وہ انسان اس کا بدلہ دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس جو ہے عمل کی وجہ سے اس کی نیکیاں اس پر ڈال دیں گے اور اس کے گناہ اس پر ڈال دیں گے۔ لہٰذا حقوق العباد کا معاملہ بڑا اہم ہے، یہ شعبہ بڑا اہم ہے۔ مجھے حضرت نے کہا تھا کہ اسلام میں رفاعی خدمات کی اہمیت کیا ہے، اس پر تھوڑا سا گفتگو فرمائے۔ یہ ہے اسلام میں رفاعی خدمات جو آپ کے سامنے میں نے پیش کی۔ لہٰذا ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے اور عرض کرتا چلو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے اور نبی ہے، ان کی عادت یہ تھی کہ وہ جب دسترخوان پر بیٹھتے تھے تو مہمانوں کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے۔ کوئی ضرورت مند آ جاتا، کوئی پریشان آ جاتا، کوئی یتیم آ جاتا، کوئی فقیر آ جاتا، کوئی مسکین آ جاتا، غرض یہ کہ ہر وقت دسترخوان چلتا رہتا تھا، مگر حسب عادت ایک دن جو ہے کوئی تشریف نہیں لایا۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام انتظار کر رہے ہیں۔ کیا ہم نے بھی کبھی انتظار کیا؟ ہمارے دسترخوان یتیموں، مسکینوں، پریشان حالوں سے، چھوٹے چھوٹے ننھے بڈھے بچوں سے، غریبوں سے مزین ہونے چاہیے تھے، مگر ہم لوگ اپنا خیال رکھتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھتے۔ جبکہ اسلام نے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر بہت زور دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حسب عادت جب جو ہے معلوم کیا کہ کوئی انسان تشریف لایا ہے کہ نہیں لایا کہ کھانا کھایا جائے دسترخوان، یعنی اتنی ہی دیر میں ایک 80 سالہ بزرگ آیا اور اس نے کہا، کنڈی کھٹکھٹائی، کنڈی کھولی گئی، معلوم کیا کون کہ جی میں ہوں اور میں پریشان ہوں، اور کیا ہے یعنی مجھے کھانے کو کچھ چاہیے، میں جو ہے فاقے سے ہوں۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دسترخوان بچھایا، اس شخص سے کہا کہ ہاتھ دھو لیجئے، ہاتھ دھو لیے، لہٰذا کہا کہ بسم اللہ پڑھ لیجئے۔ وہ انسان کون تھا؟ یاد رکھے وہ انسان ایک مجوسی تھا، 80 سالہ بزرگ تھا، وہ کیا جانے کیا ہوتا ہے بسم اللہ، کیا ہوتا ہے قرآن، کیا ہوتا ہے دین، کیا ہوتا ہے اسلامی اصول و شریعت، کیا ہوتی ہے سنت و شریعت، اس کو کچھ معلوم نہیں۔ اس نے کہا جی میں بسم اللہ نہیں جانتا، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات بڑی ناگوار گزری اور دسترخوان پر سے اٹھ گئے، اس شخص کو اٹھا دیا، بسم اللہ نہیں پڑھتا کھانا کیسے کھایا جائے۔ لہٰذا وہ انسان، وہ بوڑھا ادھیڑ عمر کا 80 سالہ بزرگ بڑبڑاتا ہوا، چیختا ہوا چل دیا۔ اتنی ہی دیر میں کان کھول کر سن لو میرے نوجوان بھائیوں، معصوم پور کے میرے دوستوں، نوجوانوں، پردہ نشین خواتین، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اللہ کی طرف سے پیغام وحی لے کر آئے اور کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالی کہہ رہے ہیں کہ منکر تو وہ میرا تھا، کافر تو وہ میرا تھا، احکام تو میرے توڑتا تھا، لہذا تم نے اس کو کیوں اٹھا کر بھگا دیا؟ میں نے تو کبھی 80 سال میں اس کے رزق کو نہیں روکا اور تم کیوں اس کے رزق کو روک رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خوف کھائے، ڈر گئے، لہذا اس شخص کے پیچھے بھاگے اور اس شخص سے جب وہ مل گیا کچھ دوری پر، معلوم کیا اور کہا اے بزرگ چلیے آپ کھانا کھائیے، تمہاری وجہ سے میرے اوپر اللہ کی طرف سے بہت سخت ڈانٹ پڑ گئی ہے۔ اس بزرگ نے پوچھا، کون بزرگ؟ جو مجوسی تھا، جو آگ کو پوجا کرتا تھا، آگ پرستش تھا، لہذا اس نے پوچھا، اس نے معلوم کیا کہ اللہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ وہ ہے جس نے تجھے اور مجھے پیدا کیا اور جو ہے خوبصورت سانچے میں ڈھالا، اللہ وہ ہے جس نے زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، چاند سورج ستاروں کو پیدا کیا، اللہ وہ ہے جو تجھے کھلاتا ہے، مجھے بھی کھلاتا ہے، دنیا کی تمام مخلوق کو کھلاتا ہے، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیوں تک کو کھلاتا ہے، پتھر کے اندر کیڑوں کو کھلاتا ہے۔ وہ خدا ہے کہ جس نے تجھے اور مجھے اب تک زندہ رکھا ہوا ہے۔ لہٰذا وہ شخص رونے لگا اور کہنے لگا، تیرے اللہ اتنے اچھے اخلاق والے اللہ، تیرے اتنے اللہ اتنے نرم کہ جو آپ پر اور مجھ پر شفقت کرتے ہیں، جس نے تمہیں اور مجھے پیدا کیا، جس نے تمہیں اور مجھے کھلایا، جس نے تمہیں اور مجھے زندگی بخشی، لہٰذا تیرے اللہ کے اخلاق تو بہت اچھے ہیں، لہٰذا ایسے اعلیٰ و برتر ذات اللہ تبارک و تعالیٰ پر میں ایمان لاتا ہوں۔
समझ गए दोस्तों बुजुर्गों, क्या है पैगाम? ये पैगाम ये है इंसानों की इंसानियत के साथ खिदमत करना, अल्लाह की इताअत करना, मखलूक की खिदमत करना, ये हम सब के लिए जरूरी है। और अगर हम अल्लाह की इताअत और मखलूक के मामले में और जो है खिदमत करने में अपने इस काम में जम गए तो अल्लाह तबारक व तआला दोनों जहान की कामयाबी हमें अता फरमाएंगे। आखिर में मैं एक बात आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये जो कुरान करीम यहाँ मदरसे में पढ़ाया जाता है इसका पैगाम पूरे आलम में जाता है। ये कटक में नहीं जाता, उड़ीसा में नहीं जाता, यूपी में नहीं जाता, पूरे आलम में ये पैगाम जाता है। और ये कुरान पूरे आलम के लिए रुश्द हिदायत का सर चश्मा है। ये कुरान पूरी इन तमाम की तमाम इंसानियत को कामयाबी की राह दिखाता है। चुनाचे हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम आखिरी बात कहकर अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। इस बात को बहुत ध्यान से सुनना होगा। वो बात कौन सी है? जो नौजवान अपने बच्चों को कुरान करीम पढ़ाते हैं, उलूम नबविया सिखाते हैं, कुरान से वो इनका ताल्लुक जोड़ते हैं और कुरान से मोहब्बत रखते हैं। क्या फरमाया? हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम का गुजर एक कब्रिस्तान से हुआ, लिहाजा उन्होंने देखा एक कब्र के अंदर मुर्दे को अजाब हो रहा है। हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम जल्दी में थे, वहां से गुजर गए, लिहाजा जब वापस आए तो उसी मुर्दे को रहमत के फरिश्ते उसका एजाज इकराम में लगे हुए हैं। ये माजरा क्या है? ये मामला क्या है? ये वाकया अजीब व गरीब है। अभी तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गुजरे, इस मुर्दे को अजाब हो रहा है और अभी वापस आए तो देखा कि अब इसकी रहमत के फरिश्ते इसका एजाज इकराम में लगे हुए हैं। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला से वाकया मामला दरियाफ्त किया, ऐ अल्लाह ये माजरा क्या है? अभी गए थे इधर से तो ये इंसान अजाब में मुब्तला था, अब उधर से आए तो अब इसके रहमत के फरिश्ते इसके एजाज इकराम में लगे हुए हैं, इसका एजाज हो रहा है, इसके साथ नरमी और भलाई का मामला हो रहा है। अल्लाह चुनाचे 2 रकात नमाज पढ़ी, अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह की तरफ से रहनुमाई आती है, वही आती है। अल्लाह कहते हैं ऐ ईसा ये इंसान वो था जब इसकी मौत हुई, जब ये इस दुनिया से खत्म हो गया, इस दुनिया से जो है इंतकाल कर गया, जब ये कब्र में पहुंचा तो ये उस वक्त बड़ा नाफरमान था, लिहाजा इस नाफरमानी की वजह से कब्र में अजाब हो रहा था। मगर अब इसकी मगफिरत का फैसला कर दिया गया। इसकी वजह क्या बनी? इसकी वजह ये बनी जब ये इंसान इंतकाल हुआ, ये अपनी बीवी के मादर रहम में इसका एक बच्चा था, लिहाजा जब ये बच्चा पैदा हुआ और ये बड़ा हुआ, इसकी माँ ने उसकी उंगली पकड़कर इसको मदरसे भेजा। वहां पर हजरत उलमाए किराम ने, हजरत मौलाना साबिर कासमी जैसे उलमा ने इसको पकड़कर इसको सिखाया, इसकी उंगली पकड़कर इसको चलाया, इसको दीन का इल्म सिखाया, इसको बिस्मिल्लाह सिखाई। लिहाजा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की बरकत की वजह से अल्लाह ने फरमाया ए ईसा मुझे इस शख्स पर रहम आ गया कि जिस शख्स का बच्चा जो है बिस्मिल्लाह पढ़ रहा हो, रोए जमीन पर मैं उसके बाप को कैसे जो है अजाब दूं। लिहाजा मुझे शर्म हयार आ गई, इसलिए मैंने इसके वालिद गिरामी की मगफिरत का फैसला फरमा लिया है इस बच्चे की बरकत से। तो फजूल नहीं है ये इल्म, ये कुरान तो हमें दुनिया में भी चमकाएगा, ये इल्म नबवी हमें दुनिया आखिरत दोनों जहान में तरक्की देंगे। अल्लाह की इताअत, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चल जाना और तमाम की तमाम मखलूक की खिदमत में लग जाना, ये इंसान को दोनों जहान में कामयाबी और दायमी कामयाबी दिलाएगा और उन लोगों की सप में लाकर खड़ा कर देगा जिन लोगों पर अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया व आखिरत में अल्लाह ने इनाम फरमाया है। लिहाजा फरमाया कि जिस दौर पे नाजा थी दुनिया, कि जिस दौर पे नाजा थी दुनिया, अब हम वो जमाना भूल गए। जिस दौर पे नाजा थी दुनिया, अब हम वो जमाना भूल गए। औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। मुँह देख लिया आईने में, पर दाग न देखा सीने में। मुँह देख लिया आईने में, पर दाग
نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے صابر، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے صابر، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ تو وعدہ کرے انشاءاللہ آج سے اللہ کے احکام کی مطابق زندگی گزاریں گے، قرآن سے محبت رکھیں گے، مخلوق سے محبت رکھیں گے، اور کی خوب دل کھول کر مدد کریں گے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبھی حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جتنے نوجوانوں نے، بزرگوں نے اور بچوں نے بہت محنتیں کی ہیں اس اجلاس کی کامیابی کے لیے، میں ان سب کو بھی السلام پیش کرتا ہوں، ان سب کا شکر گزار ہوں، دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی دین کی خدمت کے لیے آپ کو بے حد قبول فرمائے، آپ اس مدرسہ اور مکتب کو اور جتنی طرح کی بھی دینی خدمات ہیں، دین کے شعبے ہیں، سب کو خوب ترقی دینے کے لیے اور آگے بڑھانے کے لیے، جیسا کہ تمام ہمارے آنے والے مہمانوں نے آپ کو متوجہ فرمایا، آپ اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھیں، یہی چیزیں آخرت میں کامیاب آئیں گی، کامیاب کریں گی ہمیں، اور دنیا میں بھی کام آئیں گی۔ مختصر سے دعا کر لیتے ہیں۔ اگر میری طرف سے اس دوران کسی کو کوئی شکایت، کمی کوتاہی ہوئی ہو، زبان سے، الفاظ سے کوئی تکلیف پہنچی ہو، میں ان سب سے معافی چاہوں گا۔ میں اپنے نوجوان بچوں سے بھی اور اپنے بزرگوں سے بھی، اپنے ساتھیوں سے بھی، اگر کچھ بات ہو گئی ہو، کسی وجہ سے میری زبان سے نکلی ہو، الفاظ سے سخت ہو گئے ہوں، تو آپ مجھے معاف فرمائیں، اور ادارے سے جڑے رہیں، ہمارا ساتھ دیتے رہیں، یقیناً انشاءاللہ آپ ساتھ دیتے رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب کو قبول فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اپنے مقبول بندوں نے ہمیں شامل فرما۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خیر کو آپ سے مانگا ہے وہ سب ہمارے مقدر فرما، جن شرور و فتن سے پناہ چاہی ہے ان سب سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اس مدرسے کو اور تمام مدارس و مکاتب کو یا اللہ بے حد قبول فرما۔ دین کی خدمت کے جتنے بھی شعبے اور مراکز دنیا میں جہاں جہاں کام کر رہے ہیں سب کی حفاظت کے فیصلے فرما، سب کی جو ضروریات ہیں غیب سے اس کے پورے ہونے کا انتظام فرما۔ یہ پورا مجمع یا اللہ جو کئی گھنٹوں سے یہاں بیٹھا ہوا ہے، جتنے مربی ہیں، بزرگ ہیں، عزیز بچے ہیں، سب کو بے حد قبول فرما۔ یا اللہ اس معصوم پور بستی کو خاص کر اور ہر بستی میں عام طور پر ایسا بنا دے کہ ہر گھر میں بچے حافظ ہوں، عالم ہوں، دین کے داعی ہوں، مفتی ہوں، قاری ہوں، دین کے شہدائی اور فدائی ہوں، اللہ کے راستے میں بے حد خرچ کرنے والے ہوں۔ اے اللہ ہمارے اندر تواضع اور عاجزی پیدا فرما، کبر و غرور، گھمنڈ اور تکبر کو دور فرما، ایک دوسرے کو معاف کرنے والا بنا، درگزر کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہر طرح کی خیر و خوبی، راحت و سکون، چین و قرار ہمارے مقدر فرما، ہر طرح کی آفتوں، مصیبتوں، بلاؤں سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ بعض بندوں نے اور بندیوں نے یا اللہ اپنے مرحوم والدین کے لیے یا دیگر رشتہ داروں کے لیے خصوصی دعاؤں کی درخواست کی تھی، اب تو کوئی مہمان نہیں ہے، طالب علم آپ سے دعائیں کرتا ہے، جو بھی ان کے مقاصد ہوں یا اللہ انہیں کامیابی عطا فرما۔ ہماری اس دعا کو اپنے فضل و کرم سے اے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت و طفیل میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔